پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے دوڑتی ہوئی شہزادی کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی اپنی دادی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کی دادی اسے بہت پیار کرتی تھی، ہر چیز اس کی جھولی میں رکھ دیتی تھی۔ جس جگہ پر وہ دونوں شہزادی اور دادی رہتی تھی وہ ایک بہت ہی ویران علاقہ تھا۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ شہزادی اس اپنے محل کو چھوڑ کر ویرانے میں کیوں رہتی تھی، اس کے پیچھے شہزادی کی بہت دکھ بھری کہانی ہے۔ شہزادی کا باپ بادشاہ کچھ ہی عرصہ پہلے وفات پا چکا تھا۔ کیونکہ اس کی ایک ستیلی ماں تھی اور جو کہ شہزادی، دادی اور اس کا والد بادشاہ اکٹھے رہتے تھے۔ اب بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادی اور دادی اماں کو ستیلی ماں کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ ستیلی ماں ایک ظالم عورت تھی۔ اس نے جیسے ہی بادشاہ وفات پانے لگا، اس نے دادی اماں کو اور شہزادی کو کہا کہ اس گھر سے چلتے جانے کا سامان کرو۔ چنانچہ بادشاہ کی حالت اتنی نازک تھی کہ دادی اماں بھی کوئی سٹیپ نہ لے سکی۔ وہ خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بیٹا اس دنیا میں اب نہیں رہنے والا اور اس کا وقت برا آنے والا ہے۔ ظالم ملکہ اتنی ظالم تھی کہ اس نے بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی شہزادی کو بہت کڑی اور سخت سزائیں دی تھی۔ بادشاہ اپنی بستر پر بیمار پڑا تھا۔ اس نے شہزادی کو اوپر چھت پر ایک کمرہ تھا، اس میں کرسی کے اوپر باندھ کر 3 دن کے لیے بھوکا پیاسا بھی بٹھایا تھا۔ بادشاہ کو اس معاملے کی خبر تک نہ ہوئی اور نہ ہی دادی اماں کو، کیونکہ ملکہ نے یہ کہا تھا کہ شہزادی کچھ عرصہ کے لیے 3 دن کے لیے اپنی دوستوں سے ملنے گئی ہے، کسی دوسرے شہر گئی ہے اور ڈرائیور کو بھی ساتھ لے کر گئی ہے۔ لیکن اب کسی کو اس معاملے کا معلوم نہ تھا اور نہ ہی شہزادی نے آزاد ہونے کے بعد کمرے میں سے نکلنے کے بعد یہ معاملہ کسی کو بتایا تھا۔ شہزادی اپنی ستیلی ماں کے ظلموں سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دادی اماں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا وہ اس کی خیر خبر لیتا رہتا تھا، اس لیے ملکہ تھوڑا ڈرتی تھی اور کھل کر ویسے ظلم نہ کر سکتی تھی۔ مگر باپ کی وفات پانے کے فوراً بعد ملکہ نے انہیں فوراً اپنے محل سے نکلوا دیا اور کہنے لگی کہ آج کے بعد تمہارا اس محل میں نہ ہی کوئی حصہ ہے اور نہ ہی تمہارا باپ ہے۔ اس محل میں دوبارہ قدم رکھنے کی جرأت مت کرنا۔ اب شہزادی بیچاری چلی گئی اپنی دادی اماں کو لے کر۔ اب دادی اماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، اس ویران آبادی میں رہتی تھی۔ اس کو شہزادی کی فکر ہونے لگی کہ میرے مرنے کے بعد اس تنہا بچی کا کیا ہوگا۔ ایک دن بہت پریشانی کے عالم میں ہوتی اور دن رات دعائیں کرتی رہتی کہ اے اللہ اس کا کوئی وسیلہ بنا دے کہ کوئی سے اس کی شادی ہو جائے اور میری روح کو سکون مل جائے۔ ایک دن دادی اماں کی طبیعت کچھ ضرورت سے زیادہ خراب ہونے لگی، وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تو شہزادی فوراً تیزی سے اس جھونپڑی کو چھوڑ کر باہر بھاگنے لگی، کسی طبیب کو ڈھونڈنے لگی، ڈاکٹر کی طرف مائل ہوئی تو دوڑ رہی تھی۔ راستے میں اس کے پاؤں میں بہت زور سے کانٹا چبھا اور زور سے زمین پر گری۔ اب وہاں سے زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور کراہ رہی تھی کہ ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ رکو اور دیکھو یہ لڑکی کون ہے، معلوم کرو۔ انہوں نے شہزادی کو اٹھایا اور پوچھا تو شہزادی نے کہا کہ وہاں میری دادی ماں ہے، وہاں میری دادی ماں ہے، اس سے ملو، خدا کے لیے اسے بچاؤ۔ اب شہزادہ فوراً پاس آیا اور اس نے اپنی گھوڑی فوراً اس کمرے کی طرف دوڑا دی جس ویرانے میں اس کا شہزادی کا گھر تھا۔ اب شہزادی بھی گھوڑے پر بیٹھی ہے بادشاہ کے پیچھے، شہزادے کے پیچھے، اور وہ تیزی سے گھوڑا چلاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جا کر دیکھا کہ دادی ماں لمبے لمبے سانس لے رہی ہے اور بہت اچھل رہی ہے۔ شہزادے کی بھی پریشانی کا عالم بڑھ گیا۔ اس نے فوراً سے یہ کہا کہ جاؤ گھوڑی پر بیٹھو اور فوراً سے کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ اتنے میں دادی کہنے لگی کہ بیٹا مجھے ڈاکٹر نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ شہزادی نے کہا کہ بولیں دادی ماں کیا ضرورت ہے آپ کو میری۔ دادی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ میری پوتی ہے اور یہ میری پوتی نہیں بلکہ ایک شہزادی ہے۔
ایک محل سے آئے ہیں ہم دونوں، اس کی ماں بہت ستیلی تھی، اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس نے ہم دونوں کو محل سے نکال دیا اور اب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس محلوں میں رہنے والی شہزادی کو میں کسی غریب شخص کے حوالے کر دوں۔ اگر تم چاہو تو میری اس پوتی سے شادی کر لو اور ہماری مشکل کو آسان کر دو۔ اللہ نے شاید تمہیں اس ویرانے میں ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا ہے، ورنہ اس شہزادے کا اس عین موقع پر یہاں آنا کوئی اللہ کے معجزے سے کم نہیں۔ جب شہزادے نے یہ بات سنی اور دادی ماں کی پریشانی دیکھی اور شہزادی کی پریشانی سے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہت تیزی سے نیچے گر رہے تھے، تو شہزادے نے فوراً آنسوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں دادی ماں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی اس سے نکاح کر لیتا ہوں اور اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ دادی ماں فوراً خوش ہو گئی اور ایک دم سے دادی کے جسم میں جیسے جان سی بھر آئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا ابھی اسی وقت مولوی کو بلاؤ اور تم نکاح کر لو۔ شہزادے نے فوراً اسی وقت وہاں شہزادی سے شادی کر لی اور دادی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ کہنے لگا کہ دادی ماں اور شہزادی اب اس پرانے گھر میں نہیں رہیں گی بلکہ میرے ساتھ محل میں رہیں گی۔ دادی ماں جب تک زندہ ہیں میری ماں کی طرح رہیں گی اور ہم ان کا پورا بھرپور خیال رکھیں گے۔ اب شہزادی اور دادی ماں بہت خوش رہنے لگی اور دادی ماں کی صحت بھی اب بہتر ہو چکی تھی۔ پریشانیوں کی وجہ سے اس کا بڑھاپا بڑھ چکا تھا، مگر اب وہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔